السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ شی جن پنگ کی جانب سے نوبوا کو ایکواڈور کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر تہنیتی پیغام۔ گبون کے نومنتخب صدر نگوما کو شی جن پنگ کی جانب سے مبارکباد کا پیغام۔ اور چین نے ہانگ کانگ سے متعلق معاملات پر غلط رویہ رکھنے والے امریکی اہلکاروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 19 اپریل کو چینی صدر شی جن پنگ نے ڈینیل نوبوا کو جمہوریہ ایکواڈور کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا ایک پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ چین اور ایکواڈور جامع اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ حالیہ برسوں میں چین اور ایکواڈور کے تعلقات نے ترقی کا اچھا رجحان برقرار رکھا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی باہمی اعتماد گہرا ہوتا رہا ہے، مختلف شعبوں میں تعاون کے کامیاب نتائج برآمد ہوئے ہیں اور عوام کے درمیان دوستی مزید گہری ہوئی ہے۔ اس سال چین اور ایکواڈور کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ وہ صدر نوبوا کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو ایک نئی سطح پر لے جانے اور دونوں ممالک کے عوام کو بہتر فوائد پہنچانے کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ 19 اپریل کو چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے برسک لوٹر اوریگی نگوما کو گبون کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا ایک پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ چین اور گبون کی دوستی روایتی ہے۔ دونوں ممالک نے حالیہ برسوں میں سیاسی باہمی اعتماد کو گہرا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، مختلف شعبوں میں تعاون کے کامیاب نتائج حاصل کیے ہیں اور باہمی بنیادی مفادات اور اہم خدشات سے متعلق مسائل پر ایک دوسرے کی مضبوط حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین گبون تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور چین افریقہ تعاون فورم کے بیجنگ سربراہی اجلاس کے نتائج کو عملی جامہ پہنانے کے لیے منتخب صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید گہرا کر کے اسے عملی طور پر آگے بڑھایا جا سکے اور اس سے دونوں ممالک کے عوام کو عظیم تر فوائد حاصل ہوں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ صدر شی جن پنگ کی دعوت پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف 22 سے 24 اپریل تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ 21 اپریل کی سپہر چین کی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں ہانگ کانگ میں چینی مرکزی حکومت کے اداروں اور ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت کے 6 اہلکاروں کے خلاف امریکی پابندیوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا کھن نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہانگ کانگ میں چینی مرکزی حکومت کے اداروں اور ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت کے 6 اہلکاروں پر غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہانگ کانگ کے معاملات اور چین کے اندرونی امور میں مداخلت اور بین الاقوامی قوانین اور بنیادی تعلقات کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اس اقدام کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کے انسداد غیر ملکی پابندیوں کے قانون کی متعلقہ شقوں کے مطابق چین نے امریکی کانگریس کے ان ارکان، عہدیداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کے سربراہان پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے ہانگ کانگ سے متعلق امور پر غلط رویہ اختیار کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ہانگ کانگ چین کا ہانگ کانگ ہے اور امریکہ کو ہانگ کانگ کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہانگ کانگ سے متعلق معاملات پر امریکہ کی طرف سے اٹھائے گئے کسی بھی غلط اقدام کا مقابلہ چین کی جانب سے سخت جوابی حملوں اور ریسیپروکل جوابی اقدامات سے کیا جائے گا۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکہ کی جانب سے دیگر ممالک کو چین کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو محدود کرنے کے لیے محصولات کے استعمال پر مجبور کرنے کے حوالے سے ایک صحافی کے سوال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں امریکہ اپنے تمام تجارتی شراکت داروں پر نام نہاد مساوی محصولات کے جھنڈے تلے اندھا دھند محصولات عائد کر رہا ہے اور ساتھ ہی تمام فریقوں کو امریکہ کے ساتھ ان محصولات پر بات چیت شروع کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ مساوی محصولات کی آڑ میں یہ معاشی اور تجارتی شعبوں میں تسلط پسندانہ سیاست اور یک طرفہ غنڈہ گردی کا عمل ہے۔
چین تمام فریقوں کا امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی اختلافات کو مساوی بنیادوں پر مشاورت کے ذریعے حل کرنے کا احترام کرتا ہے، لیکن چین اپنے مفادات کی قیمت پر کسی بھی فریق کے معاہدے تک پہنچنے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو چین اسے کبھی قبول نہیں کرے گا اور بھرپور جوابی اقدامات کرے گا۔ چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ یک طرفہ اور تحفظ پسندی کے حملے سے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے۔ ایک بار جب بین الاقوامی تجارت میں جنگل کا قانون رائج ہو گیا تو تمام ممالک اس کا شکار ہوں گے۔ چین تمام فریقوں کے ساتھ یکجہتی اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے، یک طرفہ غنڈہ گردی کا مقابلہ کرنے، اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ اور بین الاقوامی انصاف کا دفاع کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ 4500 کلومیٹر کا زمینی راستہ طے کر کے چین کی پہلی چین یورپ ریل ایئر انٹر ماڈل ٹرین 21 تاریخ کو سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے صدر مقام اورمچی پہنچی، جہاں اسے یورپ کے لیے ہوائی نقل و حمل میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ ٹرین 18 اپریل کو گوانگچو سے روانہ ہوئی تھی اور 67 گھنٹوں میں اورمچی پہنچی۔ اس سے قبل جنوبی چین سے یورپ بھیجا جانے والا زیادہ تر سرحد پار ای کامرس کا سامان براستہ سڑک اورمچی لے جایا جاتا تھا اور پھر اسے ہوائی نقل و حمل میں منتقل کیا جاتا تھا۔ تفصیلات کے مطابق گوانگڈونگ، ہانگ کانگ، مکاؤ، گریٹر بے ایریا سے یورپ کو سامان بھیجنے کے لیے مال بردار ٹرینوں اور پروازوں کے استعمال سے نقل و حمل کے اس وقت کو 7 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ حال ہی میں امریکی حکومت نے محصولات کا غلط استعمال کرتے ہوئے عالمی تجارتی شراکت داروں پر نام نہاد اضافی مساوی محصولات عائد کیے، جس سے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری میں شدید عدم اطمینان اور عالمی مالیاتی مارکیٹوں میں نمایاں افراتفری پیدا ہوئی ہے۔ لیسوتھو اقوام متحدہ کی جانب سے اعلان کردہ دنیا کے سب سے پسماندہ ممالک میں سے ایک ہے اور لیسوتھو کی ٹیکسٹائل کی برآمدات امریکہ کی جانب سے عائد کیے جانے والے اندھا دھند محصولات سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ لیسوتھو کی برآمدات کا ایک بڑا حصہ ٹیکسٹائل پر مشتمل ہے اور امریکہ کی جانب سے اس پر عائد کردہ نام نہاد مساوی محصولات 50% تک ہیں۔ لیسوتھو کے دارالحکومت ماسیرو میں قائم ایک مقامی گارمنٹس فیکٹری کے مالک کا کہنا ہے کہ 50% ٹیرف سے لیسوتھو کی معیشت بری طرح متاثر ہوگی۔ اس فیکٹری نے اپریل میں امریکی آرڈرز پر کام شروع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اب اس خوف سے کہ آرڈر منسوخ ہو جائیں گے یا بالآخر برآمد نہیں کیے جا سکیں گے، انہوں نے امریکی آرڈر سے متعلق تمام پروڈکشن روک دی ہے۔ اس شٹ ڈاؤن نے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے اور وہ مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ ایسٹر کے موقع پر روس اور یوکرین کے درمیان 30 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق 21 تاریخ کے آغاز پر رات 12 بجے ختم ہوئی۔ فریقین نے ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ روسی فریق نے واضح کیا کہ روس کا جنگ بندی میں توسیع کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یوکرین نے کہا کہ وہ روسی رویے کے مطابق ویسا ہی جواب دینے کی پالیسی جاری رکھے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 21 تاریخ کی الصبح کہا کہ روسی فوج نے 20 تاریخ کو اپنے یک طرفہ اعلان کردہ جنگ بندی کے وعدوں کی 2000 سے زائد بار خلاف ورزی کی، جس میں 96 حملے اور 1882 شیلنگز شامل ہیں، جو خاص طور پر پوکرووسک کی سمت میں کی گئیں۔ زیلنسکی نے اس سے قبل یہ بھی کہا تھا کہ روسی فوج نے تقریباً تمام بڑے محاذوں پر اس عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان زخارووا نے 20 تاریخ کو کہا کہ یوکرین نے جنگ بندی کے دوران امریکی ساختہ ہپوکیمپس راکٹ آرٹلری کا استعمال کیا اور جان بوجھ کر معاہدے کو سبوتاژ کیا۔ روسی وزارت دفاع نے بھی 20 تاریخ کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ یوکرین کی فوج نے ایسٹر جنگ بندی کی تجویز کے باوجود روس پر حملے کیے، جن میں ڈونیٹسک علاقے میں روسی ٹھکانوں پر رات گئے متعدد حملے اور ڈرون اور آرٹلری حملے شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مقامی وقت کے مطابق 20 تاریخ کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ انہیں امید ہے کہ روس اور یوکرین اس ہفتے کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں اور اس وقت تک دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ بڑا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ 30 گھنٹے کی جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے موقف میں واضح فرق ہے۔ روسی فریق کا کہنا ہے کہ اس کا جنگ بندی میں توسیع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ یوکرین کی طرف سے طویل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور امریکہ سفارتی دباؤ کے ذریعے صورتحال کی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔